بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کیسے ہیں سب لوگ؟ میں آپ کی اردو ٹیچر ریڈینٹ سیکنڈری اسکول کے پلیٹ فارم سے لیکچر نمبر 4 میں اپنے بہت ہی پیارے پیارے بچوں کو ویلکم کہتی ہوں. بیٹا آج ہم جو سرگرمی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے خطوط نویسی، اور اس میں آج ہم خط نمبر 4 پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم خط نمبر 1، 2 اور 3 مکمل کر چکے ہیں. بیٹا اب ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. خط نمبر 4 سے نوٹس کھول کے اپنے سامنے رکھ لیجئے، اپنی لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور تاکہ آپ میننگ لکھیں، اور اپنا ہائی لائٹر ریڈی کر لیجئے تاکہ آپ مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر سکیں. پیٹرن کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. امتحانی مرکز علامت سکتہ، الف علامت سکتہ، بے علامت سکتہ، اور جیم کے بعد کوئی علامت نہیں آئے گی. اس کے بعد دیکھیے تاریخ 8 اگست سن 2019 علامت ختمہ، لیکن یہ فرضی تاریخ ہے. آپ امتحانی مرکز میں بیٹھ کے جب خط لکھیں گے تو وہ تاریخ اور وہ سن لکھا جائے گا، وہ مہینہ لکھا جائے گا. پیارے دوست، علامت ندائیہ آئے گی یہاں پر جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد السلام علیکم اور علامت فجائیہ جو ایکسپریشن کو بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کل ہی تمہارا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اللہ کے فضل سے یعنی کرم سے صحتیاب ہو کر بالکل ٹھیک ہو کر تندرستی پا کر گھر آ چکے ہو، لیکن تمہاری باتوں سے مایوسی ہوئی یعنی نا امیدی ہوئی، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے، دکھ ہے. بے شک تم نے بستر پر ایک طویل عرصہ گزارا، ایک لمبا عرصہ جو ہے بستر پر گزارا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم معذور ہو گئے ہو یا تم اپاہج ہو گئے ہو. اس وقت کو غنیمت سمجھ کر، بہتر سمجھ کر کسی مفید مشغلے میں گزارو، کسی فائدہ مند کام میں گزارو، اور مطالعہ کتب سے بڑھ کر کوئی مشغلہ نہیں، کتابوں کی پڑھائی سے بڑھ کر کوئی اور بہترین کام نہیں، مشغلہ کام. اس لیے مزے سے کتابیں پڑھو، یا اچھی یعنی مزے سے کتابیں پڑھو. آپ اپنے دوست کو یہ مشورہ دے رہے ہیں جو کہ بیمار تھے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ ہاسپٹلائز تھے اور انہوں نے ایک لمبا عرصہ بستر پہ گزارا، اور اب گھر میں ہیں اور بیڈ ریسٹ پہ ہیں. تو وہ آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ فارغ ٹائم جو ہے وہ کسی اچھے کام میں گزاریں، اور وہ اچھا کام، سب سے بہترین فارغ وقت کا مشغلہ یہ ہے کہ آپ اچھی کتابیں پڑھیں. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں آپ بتا رہے ہیں، پچھلے دنوں مجھے مزاحیہ ادب سے واقفیت کا شوق ہوا. مزاحیہ ادب بیٹا کون سا ہوتا ہے؟ طنز و مزاح پہ مبنی لٹریچر جس کے ذریعے اصل زندگی یا اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہے. یعنی مزاحیہ ادب کے پردے میں، مزاح کے پردے میں حقیقی زندگی کے کچھ رنگوں کو یا کچھ باتوں کو سامنے لایا جاتا ہے. تو آپ یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ مجھے مزاحیہ ادب پڑھنے کا شوق ہوا. واقفیت کا مطلب جاننے کا. میں نے 20 کتابیں اکٹھی کر لیں. 20 محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بہت سی یا کئی کتابیں اکٹھی کر لیں، مگر بیتوکے جملوں اور بوجھل زبان کے باعث دلچسپی پیدا نہ ہو سکی. بیتوکے جملوں، بے مقصد جملوں کی وجہ سے، اور بوجھل زبان یعنی ایک مشکل موٹے لفظ جس میں استعمال ہوئے تھے، ایسی الفاظ کی وجہ سے اور ایسے جملوں کی وجہ سے کہ مجھے کتابوں میں زیادہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکی. اسی دوران نصابی کتاب یعنی جو آپ کے سلیبس میں شامل تھی، ٹیکسٹ بک میں ایک مضمون پڑھا جو پطرس کے مضامین سے لیا گیا تھا. پطرس کے مضامین بیٹا اس کتاب کا نام ہے جو آپ نے پڑھی، اور آپ اپنے دوست کو اس کتاب کے بارے میں اب آگے ڈیٹیل سے بتائیں گے. پطرس کے بارے میں بیٹا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جن رائٹر کی یہ کتاب ہے، پطرس بخاری ان کا قلمی نام تھا، احمد شاہ بخاری ان کا اصل نام تھا، اور بیسیکلی یہ مزاحیہ ادب لکھنے والے بہت ہی اچھے ادیب ہیں، بہت ہی مشہور ادیب ہیں، جن کی تحریریں جو ہیں جن کی تحریر بہت شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور انہوں نے طنز و مزاح کے پردے میں زندگی کے بہت سے حقیقی رنگوں کو سامنے لانے کی کوشش کی. ان کی یہ کتاب پطرس کے مضامین ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کو جو ہے بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے. بس پھر کیا تھا، میں نے اسی دن وہ کتاب خریدی. وہ کتاب کون سی؟ پطرس کے مضامین، اور پڑھنے لگا. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بیٹا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے نا اس کتاب میں، کہ واقعی یہ پطرس کے مضامین کیسی کتاب ہوگی، اور ریئلی آپ اس کو پڑھیں، یہ بہت اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے.
پطرس کے مضامین سے لیا گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسی دن وہ کتاب خریدی اور پڑھنے لگا۔ یہ مختصر کتاب مزاح کے پردے میں، یعنی مزاحیہ ادب کے پردے میں، مذاق کے پردے میں اپنے اندر حقیقی زندگی کی جھلکیاں لیے ہوئے ہے، یعنی حقیقی زندگی کے رنگ اس میں نظر آتے ہیں۔ قاری کو اپنی گرفت میں لینے والی، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، اپنی گرفت کا مطلب قبضے میں لینے والا۔ پطرس کا یہ اسلوب یعنی یہ انداز بیاں یا اسلوب، طریقہ مجھے بہت دل فریب لگا، بہت اچھا لگا۔ بیٹا آپ صفحے کی بیک سائڈ پر آپ خط کا بقیہ حصہ دیکھیے۔ ہم پڑھتے ہیں، کتاب کے دیباچے میں پطرس لکھتے ہیں۔ دیباچے کا مطلب بیٹا لکھ لیجئے ابتدائیہ، آغاز۔ بیٹا آپ نے اکثر کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ کتاب کے شروع میں جو رائٹر ہے وہ اپنے کمنٹس دیتا ہے اس کتاب کے بارے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں کتاب کے دیباچے میں پطرس لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ ایک کوٹیشن یہاں پر ایڈ کی گئی ہے، ایک ریفرنس، ایک حوالہ ایڈ کیا گیا ہے، اس کو بے شک ہائی لائٹ بھی کر لیجئے۔ انورٹڈ کومز میں بیٹا آپ نے یہ لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ پطرس لکھتے ہیں، اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے دی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، یعنی اگر کسی نے آپ کو گفٹ دی ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ احسان کیا گیا ہے مجھ پر، کہ اتنی بہترین کتاب کسی نے آپ کو دی ہے اور مجھے اتنی بہترین کتاب پڑھنے کو ملی ہے۔ اگر آپ نے چرائی ہے، یعنی آپ نے اگر چوری کی ہے یہ کتاب، تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، کہ ذوق کا مطلب یعنی آپ کے شوق، کہ آپ کے شوق کی میں داد دیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، آپ کی قابل ستائش ہے آپ کا یہ شوق کہ آپ کو اتنی بہترین کتاب پسند آئی اور آپ نے وہ چرائی۔ اور اگر آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے روپے پیسے خرچ کر کے اگر یہ کتاب خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے، یعنی اگر آپ نے یہ اپنے پیسے خرچ کر کے یہ کتاب خریدی تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ نے اپنے پیسے خرچ کیے لیکن اتنی اچھی کتاب کے لیے پیسے خرچ کیے۔ آگے دیکھیے، پطرس لفظوں کے ہیر پھیر سے مزاح پیدا نہیں کرتے۔ لفظوں کے ہیر پھیر کا بیٹا کیا مطلب ہوا؟ ہیر پھیر کا مطلب الٹ پھیر یا آگے پیچھے کرنے سے، جیسے کہ اکثر مصنفین کرتے ہیں کہ لفظوں کی ترتیب جو ہے وہ کچھ ایسی کر کے وہ مذاق پیدا کرنے کی جملوں میں کوشش کرتے ہیں، لیکن پطرس کا یہ انداز نہیں ہے۔ پطرس ایک بہت ہی منفرد انداز رکھنے والے مزاحیہ ادب لکھنے والے ادیب ہیں۔ پطرس لفظوں کے ہیر پیر سے مذاق پیدا نہیں کرتے بات میں، بلکہ وہ واقعات سے مذاق پیدا کرتے ہیں۔ بلکہ پطرس کے جو مضامین ہیں ان میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں لکھے ہوئے کہ جو خود بخود مذاق کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ ہاسٹل میں پڑھنا، یہ ان کا ایک مضمون ہے، اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، اور ہاسٹل میں پڑھنا اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہ دونوں مضامین پطرس کے مضامین جو کتاب ہے اس کے اندر شامل ہیں، کہ یہ وہ ٹاپک ہیں، یہ وہ مضامین ہیں کہ جن میں ایک ایسے طالب علم کی نفسیات کو سامنے لایا گیا ہے کہ جو ہاسٹل میں رہتا ہے تو وہ کیسے پڑھتا ہے، اس کو کن مشکلات کا سامنے ہوتا ہے، اور اگر ایک ایسا طالب علم ہے جس کے لیے سویرے اٹھنا بہت ہی مشکل ہے اور اس کے لیے محنت کرنا کیسا ہے، تو ان ریئل سینس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نفسیات کو ان مضامین کے ذریعے سامنے لا کر حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے کہ کیسے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اصل نفسیات کیا ہے پڑھائی میں، وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف پطرس کا ہی منفرد انداز ہے، جنہوں نے ہنستے کھیلتے انداز میں، ہنسی مذاق میں ہمیں اتنا سیریس و سنجیدہ جو ہے وہ پیغام دیا۔ پطرس ہر چیز کو مزاح کی عینک سے دیکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جب وہ آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ اس کا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو مزاح کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کتاب کے ہر مضمون سے پطرس کی عظمت واضح ہے، کہ جو بھی پطرس کے مضامین اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس کا ہر ٹاپک ہی ایسا ہے، ہر مضمون ہی ایسا ہے کہ جس کو پڑھ کر ہمیں پطرس بخاری کی ایک عظیم ادیب ہونے کی جو ہے وہ نشانی ملتی ہے، کہ یہ کتنے جو ہے ان کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بہترین اور کتنا عمدہ تحریر کرنے والے ہیں یہ، کیونکہ آپ کو بیٹا پتہ ہے کہ سنجیدہ ادب تو لکھنا ہے ہی ہے، لیکن مزاحیہ ادب لکھنا جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے۔ اور پطرس کا یہ اسلوب بیان کہ جنہوں نے مزاحیہ ادب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ میرے دوست اپنی پہلی فرصت میں اس کتاب کو پڑھ ڈالو، یعنی اس کتاب کو پڑھو، اور مجھے امید ہے کہ تم مایوسی سے زندہ دلی کی طرف لوٹ آؤ گے، یعنی دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔
اب میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھنا، میری طرف سے چچا اور چچی کو بہت بہت سلام. اینڈ میں آپ کیا کہیں گے؟ وسلام. علامت سکتہ تمہارا مخلص دوست علامت سکتہ، حمزہ علامت سکتہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ، اور اینڈ میں ختمہ. یہاں پر بیٹا آپ کا یہ خط اختتام پذیر ہوا. بیٹا مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر سب بچوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. لیٹر نمبر 4 آج ہم نے پڑھا، جو کہ پطرس کے مضامین سے متعلق ایک کتاب ہے، اور آپ اپنے دوست کو اس کو پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوگا، آپ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی ہوگی اس کتاب میں، اور آپ بھی ضرور یہ کتاب لے کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس سے متعلق اس میں مضامین بڑے مزاحیہ انداز میں لکھے گئے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، کیونکہ جب میں نے پڑھی تو مجھے بھی بہت مزہ آیا. اب بیٹا آپ اپنا تفویض کار نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے خط نمبر 4 یاد کرنا ہے. مشکل الفاظ، پیٹرن اور حوالہ جات کی تحریری مشق کرنی ہے. بیٹا آپ پیٹرن جیسے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے لکھ کے یاد کرنا ہے، جو اس میں ریفرنس دیا گیا ہے وہ لکھ کر یاد کرنا ہے. مشکل الفاظ آپ نے لکھ کر تحریری اس کی پریکٹس کرنی ہے، تحریری مشق کرنی ہے، تاکہ آپ کو بہت اچھے سے یہ یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، اور پورا لیٹر آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، تاکہ نیکسٹ لیکچر میں جب میں آپ سے سنوں اور پوائنٹس پوچھے جائیں آپ سے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے آتا ہو. اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.